محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پاڑی رنگ کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں، پیر عمران عبدالی صاحب انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں اور اسپیشلی ہر سال یہ یہاں پہ امریکہ میں آتے ہیں۔ ان سے آج بات چیت کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، اور آپ کا امریکہ میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، بلکہ آپ تو ابھی جانے والے ہیں۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پاکستان سے کہاں سے تعلق ہے اور انگلینڈ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ پاکستان میں ہمارا جو ادارہ اور آستانہ ہے وہ حسن عبدال ضلع اٹک میں، مین حسن عبدال میں ہی بالکل روڈ کے اوپر۔ وہاں پر ہمارے بڑے بزرگوں کا دربار شریف بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، ساتھ اسکول بھی ہے، مطلب پورا ایک سیٹ اپ ہمارا ادھر ہی ہے۔ اور انگلینڈ میں برمنگھم کے شہر عالم راک میں ہوتے ہیں ہم۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ بتائیں کہ امریکہ کب سے آ رہے ہیں اور آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں تقریباً یہ ہو گئے ہیں 2016 غالباً 8-9 سال سے آ رہا ہوں۔ تو ہر سال میلاد شریف کے موقع پہ آنے کا موقع ملتا ہے۔ کیلیفورنیا میں آتا رہا ہوں شروع میں، تو وہاں سے پھر پچھلے 2018 میں شہادت کانفرنس میں مجھے دعوت آئی تھی نیو یارک میں، تو میں پھر نیو یارک پہلی دفعہ آیا۔ اس کے بعد پھر لاسٹ ایئر پھر نیو یارک آیا ہوں ہے ہماری پورا میلاد کی محفل کے لیے۔ اور اس سال پھر جو مرکزی جو جلوس ہوتا ہے میلاد شریف کا، سید صفدر شاہ صاحب کا، ان کے جلوس میں شرکت کے لیے انہوں نے دعوت دی، میں آیا ہوں اور آج آپ سے ملاقات یہاں ہو رہی ہے۔ جی، آپ کا تو ہمیشہ سے جو خطاب ہوتا ہے بڑا خوبصورت خطاب ہوتا ہے، اور ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کم لوگ ہیں جن کو لوگ جوک در جوک سنتے ہیں۔ اور ان کی میں تو جو پہلا آپ کا میں نے پہلی دفعہ آپ کو سنا ہے یہاں جو خالد صاحب کے پروگرام ہوا تھا، اور یقین مانیں کہ میں اس پر نقابت کے فرائض بھی اس انجام دے رہا تھا، لیکن یقین مانیں کہ وہ بہت زبردست لمحات تھے، اور میں نے اس طرح کا خطاب ینگ لوگوں میں کبھی بھی نہیں سنا۔ اور سب اس محفل میں یہ ایک خاص بات تھی کہ ہر بندہ اتنے خلوص سے سن رہا تھا۔ الحمدللہ۔ تو یہ بتائیں کہ امریکہ اور انگلینڈ میں کیا فرق ہے، یہاں کے جو رہنے والے مسلمان ہیں اور وہاں پہ، کیونکہ وہاں تو بہت تیزی سے اسلام پھیلا اور امریکہ میں بھی اسی طرح ہے، لیکن آپ کیا دونوں ریجن میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ مجھے زیادہ کوئی فرق تو نظر نہیں آتا۔ فرق صرف تھوڑا ٹائمنگ کا ہے کہ وہ 8-10 سال ہم تھوڑا ایڈوانس ہیں یو کے میں، یا 8-10 سال تھوڑا پیچھے سلسلہ ہے، تو سپیڈ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ تو وہاں پر بھی ایک خوبصورت ذوق شوق لوگوں میں دین کے حوالے سے ہے، نوجوانوں میں ہے۔ یہاں پر جو ہے صرف یہ مسئلہ ہے کہ جو میں نے محسوس کیا ہے کہ ینگ علماء نہیں ہیں، نوجوان علماء جو نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں اور دین کی طرف لے کر آئیں۔ تو جب تک وہ کچھ سلسلہ بنتا نہیں علماء کا، تو شاید یہ جو تھوڑا سا گیپ ہے وہ رہے۔ لیکن اگر کوئی علماء وغیرہ ایکٹیو ہو جائیں، یہاں پر کوئی علماء نوجوان تیار ہونا شروع ہو جائیں، تو بالکل انشاءاللہ جس طرح وہاں پر ایک خوبصورت سلسلہ چل رہا ہے، یہاں پر بھی اسی طرح چلے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بہت بڑی کمی ہے کہ یہاں پہ ینگ اسکالر نہیں ہیں جو لوگوں کو اور بچوں کو اسپیشلی موٹیویٹ کرنے والے، کوئی ایسے اسکالر نہیں ہیں کہ جو ابھی کافی ٹرینڈ بن رہا ہے، اور امید ہے کہ وہاں پہ کیونکہ چوتھی پانچویں نسل چل رہی ہے، بالکل، تو اس وجہ سے وہاں پہ زیادہ نہیں وہاں پر بھی کمی ہے، یہ نہیں کہ وہاں پر بالکل فل پرفیکٹ فلیج ہے، کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ کمی اب دور ہو رہی ہے، نوجوان تیار ہو رہے ہیں۔ تو جو نوجوان علماء آلریڈی تیار ہیں وہ آگے دوسرے نوجوانوں کے لیے ایک ایگزامپل بھی ہیں، تو ان کو دیکھ کر نئے جو آگے جو نسلیں وہ بھی اس طرف آ رہی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اگر یہاں پر بھی جس طرح بھی امام بلال صاحب جیسے نوجوان اگر اور تیار ہونا شروع ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک خوبصورت مثال، نمونہ، ایگزامپل ہے یہاں کے نوجوانوں کے لیے۔ یہ جو آپ آقائے دو جہاں سرور کائنات کی جو آپ ان کی شخصیت پہ، ان کے سیرت پہ جو بات کرتے ہیں، بڑا خوبصورت انداز کہاں سے سیکھا ہے؟ دراصل ہمارے بزرگوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہ سریلے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے دادا جی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری آواز دی تھی، تو وہ سر تو جو ہے وہ گھر میں چلی آ رہی ہے۔ تو پھر اردو پنجابی تو ظاہر ہے ہمارا ایک اپنا ایک ماحول ہے، اس میں تھی، ساتھ انگلش پھر کیونکہ انگلینڈ میں بھرے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جو ہے پھر انگلش بھی ساتھ تھی۔ تو پھر بس قدرتی طور پر ایک سلسلہ ایسا بن گیا کہ چلو دونوں کو لے کر مکس، کیونکہ اکثر مجالس میں جب ہم جاتے ہیں محافل میں تو یا اردو کا خطاب ہوتا ہے، تو اردو کا خطاب ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پھر اس کے بعد انگلش کا خطاب۔
اب وہ جو انگلش والے جو ہوتے ہیں وہ جو پہلا گھنٹہ ہوتا ہے ان کا وہ ویسے بور ہوتے رہتے ہیں، بعد والے جو ہیں وہ اردو والے جو انگلش کو سنتے ہیں وہ بور ہوتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا چلو کوئی ایسا سسٹم ہو جس میں لفظ بھی آسان استعمال ہو، ووکیبلری بڑی آسان ہو، تاکہ دونوں طرف سے وہ سلسلہ مل جل کر چلتا رہے اور دونوں طرف سے سمجھتے رہیں. تو اس میں یہ کہ اس میں پھر بزرگ بھی خوش رہتے ہیں اور جوان جو ہے وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. بالکل. میں جب وہ آپ کا کام مشکل ہے یہ، مشکل ہے، اتنی ردم میں گفتگو کرتے کرتے یک دم سوئچ کرنا، پھر سوئچ ہو کے واپس یہ جو اسٹائل ہے نا آپ کا، یہ نرالا اسٹائل ہے. یہ بہت کم امریکہ میں نے بہت کم سنا ہے. اور نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے، اسپیشلی امریکہ اور انگلینڈ کے اور پاکستان کے بھی نوجوان؟ آج وہ سچویشن نہیں ہے جب ہمارے بچپن میں ہوتی تھی کہ اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے جو ادارے ہوتے تھے سارا وہ اتنا نظام اچھا نہیں رہا. کیا میسج ہے نوجوانوں کے لیے؟ نوجوان جہاں کے ہی ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان، ان کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضور کی تعلیمات کی طرف آئیں. عزت اسی کو ملتی ہے جو حضور کی تعلیمات سے وابستہ رہتا ہے. تو جتنا ہم حضور کی تعلیمات سے وابستہ ہونے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے گا اور کامیابیاں عطا فرمائے گا. اس کے لیے پھر ہمیں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا، ایسے لوگوں کو چوز کرنا، صحبت جیسی صحبت ویسا اثر. نوجوانوں میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کمپنی اچھی نہیں ہے. کمپنی اچھی ہوگی تو آگے ایک سلسلہ اچھا نہیں، اس کا سامنے رزلٹ سامنے اچھا آئے گا. کمپنی اچھی نہیں ہوگی تو اس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں آئے گا. اچھا، یہ جو سوشل میڈیا کا آج یہ دور ہے اس میں نوجوان بھٹک رہے ہیں، مختلف جو مستند علماء نہیں ہیں ان کو بھی سن رہے ہیں اور وہ ان کا ایمان بھی ڈگمگا رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو حقیقت ہے اور اس میں روک تھام بھی نہیں ہے، نہ بندہ کر سکتا ہے. اس میں یہی مشورہ ہوگا کہ جو مستند اہل سنت کے جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں، انہی کو سنا جائے، جن کا ایک نام ہو، کام ہو، پتہ ہو. کوئی ریسرچ، آج کل تو ریسرچ ہو جاتی ہے اور ریسرچ میں سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، تعلیمات کیا ہے، ان کا اپنا سیٹ اپ کیا ہے. تو ریسرچ کر کے، ولی اگر نہیں تو اپنے جو مقامی علماء ہیں ان سے پوچھ کے کہ فلاں عالم دین کو سننا چاہیے کہ نہیں، فلاں خطیب کو سننا چاہیے کہ نہیں. تو اس طرح ان لوگوں کو سنیں جو صحیح العقیدہ سنی ہوں اور صحیح اہل سنت کا میسج عام کرنے والے ہوں. آپ کی ہر تقریر کے اینڈ پہ ایک میسج ہوتا ہے، وہ میرے ناظرین کو آج بتائیں گے وہ میسج کیا ہوتا ہے. میں کوشش ہوتی ہے کہ ہر گفتگو میں ذوق شوق بھی ہو، لوگ تمام لفظوں میں کہتے ہیں نا، کانوں کا چسکا بھی پورا ہوتا رہے، لیکن ساتھ کام کی جو میننگ فل بات ہے، کوئی میسج لے کے واپس جائیں. تو ظاہر میسج یہی ہوتا ہے کہ حضور کی تعلیمات سے وابستگی، حضور کا جو مشن ہے اس مشن کو اپنایا جائے. پھر موضوع کے مطابق کوئی میسج ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. جس طرح میلاد شریف کے اندر اب آخر میں زیادہ یہی ہوتا ہے کہ حضور کی تعلیمات کو پریکٹیکلی اپنانا، مشن کو اپنانا. جہاں نوجوان زیادہ ہو وہاں پر میسج یہ ہوتا ہے اپنے بزرگوں کا ادب و احترام، ماں باپ کا ادب و احترام، بڑوں کا، کابرین کا، اساتذہ کا. تو میسج میں بہت ضروری ہے. میں اپنے لیے کہ میں نے لازم کیا ہوا ہے کہ جہاں کہیں گفتگو ہو، بلکہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس دن جب آپ کی محفل تھی ادھر، اس میں میسیج نہیں دے سکا. آخر میں ٹائم تھوڑا شارٹ تھا، شاید مختصر سے 1-2 جملے ہی ہوئے ہوں. تو وہ میں نے اپنے لیے ایک مسٹ کیا ہوا ہے کہ گفتگو کے اینڈ پہ میسیج ضرور دینا ہے، پریکٹیکل میسیج جو ہم واپس لے کے گھر جائیں اور اس پر غور و فکر کریں اور اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کریں. بیسیکلی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کے احکامات پر بھی عمل کیا جائے، اس کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے. بالکل. تو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ کل آپ جا رہے ہیں تو آپ کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات ہو. بہت شکریہ. ناظرین، سب کے لیے یہی میسج ہے کہ آقا دو جہاں کی جہاں سنتوں پہ عمل کرنا ہے، جہاں ان کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، حقوق العباد کو بھی پورا کرنا ہے. پھر سب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو.